میرا خیال ہے معاشرے میں جو سب سے اہم رشتہ ہے جس سے نسل آگے چلتی ہے وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اور اگر میاں بیوی کا رشتہ مثالی ہو تو نہ صرف ایک خاندان خوش و خرم زندگی گزارتا ہے بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ مثالی رول پلے کرتا ہے اور معاشرہ اچھے طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ اور ان کے ساتھ علامہ حشام الہی ظہیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کل بھی علامہ کو ہم نے زحمت دی تھی اور آج بھی حشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، زوجین کے حقوق کے حوالے سے اسلام کیا تلقین کرتا ہے اور میاں بیوی کس طرح ایک مثالی رشتہ گزار کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی یہ پورے جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تم میں سے سب سے بہتر، جیسے وہ ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، اسی طرح خیرکم ہی کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی اور ازواجی معاملات میں بولا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ کیسے بہتر تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے ازواج کے ساتھ محبت کے انداز ہیں، اگر ہمارے معاشرے کو صرف وہ سمجھ آ جائے یا ان کی ازواج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے وہی اسوہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس کو، اس پیالے کو، اس پیمانے کو وہاں پہ اپنے لب مبارک رکھتے تھے جہاں پہ ماں عائشہ نے ہونٹ رکھے ہوتے تھے، اور ماں عائشہ جہاں سے ہڈی چوس رہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بڑھ کے وہیں پہ اپنے دانت کو رکھتے تھے۔ یہ ایک محبت کا اظہار تھا، اور صرف یہاں تک نہیں تھا بلکہ رسول اللہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط العام ہیں، تکلفات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات حیا اور شرم کے منافی ہے۔ رسول اللہ سارے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے سوال پوچھ لیا گیا کہ آپ کو سب سے محبوب دنیا میں کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ۔ اب ہم تو آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی مرد جا کے یہ کہہ دے دوستوں میں، رن مرید ہو گیا، اس کو تو رن مرید کا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، بے حیا سمجھا جاتا ہے، بڑا معیوب سمجھا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں، پھر ان سے پوچھا گیا یہ حدیث مکمل اس لیے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اس میں ان کے والد کا بھی مقام ہے، کہا نہیں مردوں میں سے۔ تو پھر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا میرا یار غار ابو بکر، ہاں یہ نہیں کہا، عائشہ کا والد۔ ہاں تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اپنا اسوہ مجھے اور آپ کو بتا دیا، اور صرف بات اتنی نہیں ہے، ایک نہایت خوبصورت واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ سے محبت کا۔ ابو العاص آپ کو پتا ہوگا بدر میں قیدی بن گئے تھے، رسول اللہ کے اپنے ہی داماد زینب کے جو خاوند تھے، تو ان کو چھڑانے کے لیے زینب نے، خیر یہ لمبا چوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں، زینب نے ہار بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار پکڑا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ماں خدیجہ کا ہار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرز گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ ابو العاص سے وفادار ابو العاص جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے، یہ دیکھیں صرف ہار دیکھ کر۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کیا میری وجہ سے پھر بھی اجازت لے رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ آپ ان کو میری وجہ سے آزاد کر دیں گے۔ تو صحابہ نے اجازت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے۔ یہ زوجین کے تعلقات ہیں۔ ایک عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اکرام کیا، تو ماں عائشہ اور دیگر امہات نے کہا ہم نے آج تک کبھی آپ کو اس طرح کسی بوڑھی عورت کا اکرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ آگے بڑھ کے اس کی میزبانی کر رہے ہیں، اس کے لیے چادریں بچھا رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ نے ایک جملہ بولا کہ جب خدیجہ زندہ تھی یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے متعلقات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے گھر میں سب سے پہلے قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے اور تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، ایک دن حضرت خولہ آئیں، حضرت خدیجہ کی بہن تھی، تو آ کے انہوں نے السلام علیکم کہا۔ تو یہ رسول اللہ کے جو آنسو کے واقعات ہیں نا، ان میں سے ایک ابو العاص کا بھی اور یہ بھی ہے۔ تو اچانک رسول اللہ کی آنکھ میں آنسو آ گیا اور کہا یہ بہنوں کی بات بہنوں سے ملتی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ خدیجہ ہیں؟ کہا نہیں وہ تو دنیا سے چلی گئی، یہ خولہ ہیں،
یعنی صرف ان کی آواز کی مماثلت کی وجہ سے رسول اللہ کی آنکھوں میں پانی آیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت طریقے سے, بالکل بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے بیان کیا ہے. بڑی خوشی اور نہایت خوشی کی بات ہے. بہت ہی کم ایسا ہوا کہ کبھی ہشام بھائی اور میں کہیں اکٹھے ہوں, شاید پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, یا شاید کہیں ایک آدھ مرتبہ اور. تو یہ بڑی خوشی ہوئی, بلکہ سرپرائز تھا میرے لیے. ہمارے لیے بھی سر بڑی خوشی کی بات ہے, آپ دونوں کو سلامت رکھے. اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. میں دیکھیں یہ جو خاندان کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ یہ ہضم نہیں ہوتی ان کو محبت, تو اس کی نا تربیت کا ایشو ہے. اور بنیادی طور پر ایک پہلی بات سمجھیں, یہ جو حقوق کا سلسلہ ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. جس روز آپ یہ مان جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ بیان کیے ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, باپ کے, ماں کے, بہن کے, رشتہ داروں کے, ہمسایوں کے, باقی معاشرے کے, تب آپ کو نہ تو ان کی ادائیگی میں مسئلہ ہوگا, نہ ان کو ادا کرنے والے لوگوں سے کوئی پرابلم ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں تو یہ شخص, جیسے علامہ صاحب نے حدیث سنائی نا کہ خیرکم لأہلہ, تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. گھر والوں سے مراد گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر بیوی سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھیے, گھر بیوی سے شروع ہوتا ہے اور بیوی کے بعد اولاد آتی ہے. آپ, میں, ہم اپنے والدین کے اہل میں شامل ہیں, اور ہمارے اہل جو شروع ہو رہے ہیں وہ بیوی سے شروع ہو رہے ہیں. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا, یہ جو ہمارے معاشرتی تعلقات میں اتنی تفاوت ہے یا اتنا اس میں نفرت کا سلسلہ چلتا ہے, وہی والدین جو بڑی محبت سے, چاؤ سے منتخب کر کے, بلکہ دسیوں میں سے تلاش کر کے اپنی بہو لے کے آتے ہیں, وہ پہلے روز ہی اس کو اپنا اپوننٹ بنا لیتے ہیں, اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. حالانکہ انہیں ہی یہ تعلیم دینا چاہیے تھی کہ بیٹا تم پر آج کے بعد سب سے زیادہ حق تمہاری بیوی کا ہے. حضرت جس طرح ہم نے یہ سنا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں شوہر کو اجازت, بیوی کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. ایک طرف سر اتنی تلقین, دوسری طرف وہی مسلمان معاشرہ ہے ہمارا, پھر جہیز کی لعنت, پھر بچیوں پر سارا برڈن. حالانکہ تو شادی میں تو سارا جو برڈن ہے یا سارا خرچہ وہ تو خاوند کی طرف آتا ہے اگر صحیح اسلامی شریعت کے مطابق کی جائے. تو یہ تعداد سوسائٹی میں سر اتنے کیوں آ گئے ہیں؟ یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا یہ بڑا ویلڈ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق عرف اور ہمارے برِ صغیر کے خاص ماحول اور معاشرے سے ہے. آپ عرب میں چلے جائیں, وہاں پہ سارا خرچہ مرد ہی اٹھائے گا, جہیز بھی مرد ہی تیار کرے گا. یہ یہاں کا مسئلہ ہے, اسی کانٹیننٹ کا. لیکن جو حدیث آپ نے بیان کی ہے نا, بنیادی طور پہ وہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ ہے کہ مردوں کے اوپر بھی حق ہے لیکن عورتوں کے اوپر بھی کچھ مردوں کے حقوق ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ افراط و تفرید بھی پائی جاتی ہے کہ بیویوں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں لیکن مردوں کے حقوق کم بیان کیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا. اب یہ جو آپ نے حدیث بیان کیا, بتائیے اس سے بڑی مرد کی فرما برداری اور اطاعت کی معروف میں کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی, کیونکہ امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ صرف عبادت کا حرام ہے, تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے. بالکل. تو اگر تعظیم کے سجدے کی بھی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ مرد کو کرو. تو اور اس کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو رسول اللہ نے اس بات کو آگے ایک حدیث میں مکمل بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے اوپر جو لائبلٹی شریعت نے ڈالی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. عورت کے اوپر جو لائبلٹیز ہے وہ یہ ہیں, اگر وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, اور تیسری صرف ایک شرط لگائی, خامن کی اطاعت کرتی ہو. معروف میں, گناہ کے کاموں کی بات نہیں ہو رہی, معروف میں اطاعت کرے, وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. لیکن ایک بات میں ڈاکٹر صاحب کی بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, جو آپ نے ان سے سوال کیا کہ عورتوں کا یہ جو گھر میں احترام اور عزت کی بات ہے نا, یہ وجاہت بھائی آپ یہ یہاں سے رسول اللہ کی سیرت سے ایک ذرا واقعے کو اخذ کریں. رسول اللہ نے کہا ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے, ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے, اور جب تم مصر کو فتح کرنا تو ان کا اکرام اور عزت کرنا. فتوحات ہو گئی, آپ کو پتہ ہے حضرت عمر بن العاص نے فتح کر لیا. اب جب فتح کر لیا, جو اب وہ ظاہر ہے غلام ہو گئے, تو جو جس علاقے کا سردار ہے اس کو اسی کی سرداری واپس دے رہے ہیں. تو اس علاقے کا اچھا تو لے لے. انہوں نے کہا بھائی جنگ کیوں کی تھی, جو ہمیں فتح کرنے کے بعد ہمیں ہی سارا کچھ واپس لٹاتے جا رہے. تو کہا ہمارے رسول نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ اگر مصر فتح کرنا تو وہاں کا اکرام کرنا. تو انہوں نے کہا یہ وصیت کیوں کی تھی, ہمیں اس چیز کی علت بیان کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت اپنے صحابہ کو بیان کی تھی وہی عمر بن العاص نے ان کو بیان کی, اور کہا ہمارے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ مصریوں کے ساتھ میری سسرالی رشتہ داری. اب مجھے ایک بات بتائیں, کون سی رشتہ داری تھی رسول اللہ کی مصریوں سے سسرالی؟ محدثین نے باب باندھے کہ یا تو ماں ہاجرہ مصر سے آئی تھی, حضرت ابراہیم, اور یا ماریا قبطیہ کو مصر سے
لایا گیا تھا. ہم سسرال کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاؤں کی جوتی. ہم عورت کو پاؤں کی جوتی ہے. ہمارے ڈائلاگز ہیں نا معاشرے میں. یہاں پہ سسرال کا عزت اور احترام یہ, اور اس ایک واقعے کے نتیجے میں پادری آگے 2 لاٹ, انہوں نے کیا کیا واقعی آپ کے رسول نے یہ وصیت کی ہے. کہاں تو کہا اللہ کی قسم یہ وصیت نبی اور پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. 80,000 عیسائیوں نے اسی وقت اسلام کو قبول کیا. اور اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت جویریہ کا ہے. فتح ہو گئی, حضرت جویریہ کا پورا کنبہ قبیلہ آپ کو پتہ ہے غلام بن گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جویریہ نے کی شادی ہوگی. اب وہی رات ہے فتح کی, قیدی ہیں, مال غنیمت ہے, ڈول ہیں, رسی ہیں. رات کو صحابہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ نے اس قبیلے کے اندر اپنی شادی طے کر لیا, اور جناب امہات المومنین میں سے حضرت جویریہ ہماری ماں بن گئی ہیں. صبح ہونے سے پہلے 700 سے زائد قیدی, ہزاروں کا مال غنیمت, حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں ڈول کی جو ایک رسی بھی تھی نا وہ بھی صحابہ نے واپس کر دی کہ ان کے ساتھ ہمارے نبی کی سسرالی رشتہ داری. اب مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے سسرال کو کیا سمجھا ہوا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تمہارا والد وہ بھی ہے جو تمہیں اپنی بیٹی دے. تو یہ بتائیں, ایک استاد بھی ہے, ایک اپنا اصلی باپ بھی ہوتا ہے. اصل یہ باپ تو تینوں ہیں. ہم باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ سسر کو. ہمارے ہاں تو یہ رشتے, میں سمجھتا ہوں یہ برِ صغیر کے معاشرے کی جو آپ نے نشاندہی کی نا جہیز وغیرہ, ان رشتوں کے اندر بھی بردر ان لا کو ہمارے ہاں سالہ کہا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں یہ ہماری لینگویج کیا ہے؟ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے عزت اور احترام کے اور جو مقام تھے جو آپس میں الفت کے, اور جیسے بھائی نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارہ کیا, آپ میں وہ واقعہ آپ کے ذہن میں نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج سے تعلقات میں سے انہوں نے ایک واقعہ پورا ایک جملے میں بیان کر دیا کہ کبھی دوڑ لگ رہی ہے. یہ واقعہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے. امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ نے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور امی عائشہ آگے نکل گئی. تو ایک عرصہ گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج پھر دوڑ لگاتے ہیں. اس دن رسول اللہ آگے نکل گئے کیونکہ امی عائشہ کچھ فربا ہو گئی تھی, تب بچی تھی, تب پتلی تھی, وہ تیز بھاگتی تھی. اب کچھ وزن بڑھ گیا تو رسول اللہ آگے نکل گئے. تو رسول اللہ نے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کہا تل کا بھی تل کا, یہ اس دوڑ کے بدلے مقابلہ. تو بنیادی طور پہ اگر معاشرے کے اندر میاں بیوی کے ایسے تعلقات ہوں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. والدہ کا رشتہ بہت مقدس اور مقدم ہے, اور مقدم ہے, یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بیوی سے زیادہ مقدم رشتہ والد اور والدہ کا ہے. لیکن اگر ہم انٹرفیرنس نہ کریں اور مداخلت نہ کریں, اسی لیے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر جو جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اگرچہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا کیونکہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر مداخلت نہ ہوگی تو آپ کو پتا ہے گھروں میں امن و سکون. اگر جوائنٹ بھی ہو تو کم از کم بیوی کا اتنا حق ہے کہ اس کا کچن اور اس کی چیزیں سیپریٹ ہوں. میں کہتا ہوں اگر بیوی جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچن مشترکہ رکھنا چاہے رکھ لے, اگر نہیں رکھنا چاہتی تو اس کو سپیس دینی چاہیے. ہاں بالکل, یہ بات سپیس تو ملنی چاہیے. لیکن سر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے بیلنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں. ایک طرف جب وہ گھر آتا ہے نوکری کر کے, بیوی کے تانے ہوتے ہیں, پھر ساس اپنی بہو کی شکایات لگا رہی ہوتی ہے, نند کے الگ گلے شکوے ہوتے ہیں, تو اس میں تو مرد بڑے امتحان میں پڑ جاتا ہے. کتنا مظلوم تم نے مرد کو بنا دیا. اس امتحان کا بھی رسول اللہ کی وہ مشہور حدیث جو ہم سب نے بچپن میں پڑھی ہے, غار والوں کا واقعہ, اس میں اس مرد کے اوپر جو پہلی ذمہ داری وہ اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈال رہا, دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ماں باپ کے سر پہ. ہاں جی. اور غار کا پتھر اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے, اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ یہ نیکی میں نے اس لیے کی کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نہیں ڈالا, کیونکہ میں آ کے ماں باپ کو پہلے کھلاتا ہے. ویسے ماں باپ کا جو حق ہوتا ہے نا وہ اولا ہی ہوتا ہے. یہ بات بھی ہماری بیٹیاں بہنوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آپ کے ساتھ تو رشتہ ازواج میں منسلک ہوا ہے, اللہ کی آیات پڑھ کے ہوا ہے, بے شک مہر کر کے گواہوں سے, لیکن اس کی تو اولاد ہے, اس نے تو پالا ہے. یہ دو طرف ہے, یہ معاملہ دو طرف ہے. اگر ساس کا مسئلہ تو بہو کا بھی کچھ مسئلہ معاشرے میں ہے برے صغیر کے. لیکن میں نے جو بات کی ہے نا, علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ وضاحت کی. وہی بات ہے, اگر آپ اللہ کی شریعت کو مانیں گے تو پھر یہ لڑائی جھگڑا ہوگا نہیں, کیونکہ اگر آپ شریعت کی طرف جائیں گے, حقوق کو سمجھیں گے, تو بیوی بھی تو سمجھ جائے گی نا کہ ماں باپ کے حقوق اس پر زیادہ ہیں, وہ بھی تو سمجھے گی. صرف یہ نہیں ہوگا کہ ساس سمجھے اور بیوی کہے کہ نہیں میں کچھ نہیں سمجھوں گی, اسے بھی یہ ماننا پڑے. میں نے جو سوال کرنا نا, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ پھر دو عورتیں, ایک تو ماں اور بیوی ہوگی نا, جن کی دو بیویاں ہیں, وہ کیسے بیلنس کریں؟ بیویوں کے اوپر بھی بات کریں گے بریک سے. اور دوسری ایک بات بڑی ہے, میں جو انہوں نے عدل کی بات
کی ہے نا, بنیادی طور پہ عدل معاشرتی حقوق اور معاملات میں ہے, اس کا تعلق دل سے نہیں ہے. لوگ بیویاں یہ سمجھتی ہیں یا معاشرہ یہ سمجھتا ہے اس کا تعلق دل سے ہے. دل اپنے اولاد میں سے بھی 5 بچے ہونا ایک کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عدل نہیں. عدل ہوتا ہے کہ آپ نے اپرچونٹی ایک سی دینی ہے, آپ نے حقوق و فرائض ایک سے دینے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے نا بنیادی طور کے اوپر, رسول اللہ صلی اللہ, آپ نے ایک سوال پہلے بھی چھوڑا تھا کہ عورت کو مرد پہلی رات میں کہہ دیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یہ جو سوالات ہیں اس کے بارے میں بڑی معاشرے میں مسکنسیپشنز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی کے اوپر بھی اتنی تکلیف نہیں ڈالی جا سکتی. یہ سب کے لیے کلیہ, یہ بیوی کے لیے نہیں ہے جس کی اس کو استطاعت نہ ہو. مثلا رسول اللہ کی زندہ زندگی کا مطالعہ کریں. امہات المومنین خود بیان کرتی ہیں امی عائشہ کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ جتنے سال گزارے ہیں, رسول اللہ نے کبھی ایک رات بھی مجھے آواز دے کے نہیں اٹھایا. میں دیکھتی خود رسول اللہ پانی پی رہے ہیں, خود اٹھ کے. ہمارے ہاں تو گھر میں مرد داخل ہو تو کہتا ہے آپ پانی لے کے آؤ. اچھا پھر رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ جتنے ہم بیٹھے ہیں, جتنے سن رہے ہیں, کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا ہے, ایمانداری سے ذرا سوچے, جس نے اپنے گھر میں جھاڑو دیا ہو؟ اگر کوئی جھاڑو دینے والا ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ران مرید سے بھی شاید کوئی آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی خود صفائی کر لیا کرتے تھے, جوتا خود گانٹ دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ ازواج مطہرات آٹا بھی گوندی ہوتی تھی نا تو ان کی ہیلپ کر دیا کرتے تھے. یہ ایک پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ علماء سے سن کے جو عورتیں یہ اخذ کرتی ہیں کہ بیوی کے اوپر یہ فرض ہی نہیں ہے کہ خاوند کے والدین کی خدمت کریں, یہ بات بھی, یہ بھی مسکنسیپشن ہے. معروف کے اندر اطاعت ہوگی. مثال دے رہا ہوں, اس کو اتنی تکلیف نہ دے کہ 24 گھنٹے والدین کے سامنے کھڑا کرنا ہے, لیکن اگر خاوند بیوی کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میری, جیسے جب اپنا کھانا پکاؤ گی تو کچھ پانی زیادہ ڈال کے, کچھ بوٹیاں زیادہ ڈال کے میرے ماں باپ کو پکاؤ, تو یہ اس کے اوپر ماننا فرض ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں فرض. یہ آج کل یہ کنسیپٹ چل گیا. کیوں نہیں فرض؟ اطاعت, معروف میں اطاعت اور کیا ہے؟ معروف میں اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی ایسا حکم دے جس کے اندر اجر و ثواب بھی ہو یا جس کے اندر گناہ نہ ہو, وہ تو عورت نے ماننا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ افراط و تفرید بھی بڑی پائی جاتی ہے. رسول اللہ کا یہ پہلو بھی ہے, مانتا ہوں کہ رسول اللہ نے ساری زندگی رات کو سوئے ہوئے اپنی کسی زوجہ کو کسی کام کے لیے نہیں اٹھایا, خود اٹھتے تھے. لیکن رسول اللہ نے یہ بھی کہا اگر خامد حکم کرے اطاعت کا, معروف کا, تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. بلکہ رسول اللہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ خامد حقیقی مومنہ عورت وہ ہے اور اصل میں جنتی عورت وہ ہے کہ جس کو خامد جب دیکھے خوش ہو جائے. خامد کس سے خوش ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ اس کے لیے سجی سمری رہے, یا وہ اس کے گھر میں جو اس کے دن میں اس نے کچھ کام لگائے ہیں, گھر آیا پتہ لگا والدین کو تو پہلے کھانا کھلا چکی ہے. یہ کھانا کھلانے میں کیا اعتراض ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ فیمنزم. اچھا یہ جو ایک معاشرے میں یہ بھی کلچر عجیب و غریب چل پڑا ہے, حتیٰ کہ آپ عورت مارچ میں دیکھتے ہوں گے یہاں تک نعرے لگتے ہیں اپنی جراب خود ڈھونڈو, اپنے موزے خود ڈھونڈو, اپنی روٹی خود گرم کرو. اب یہ دیکھیں, اب یہ مرد جو سارا دن محنت مزدوری کر کے آپ کے منہ میں نوالے ڈال رہا ہے, کیا اس کا اتنا حق بھی نہیں آپ اس کے موزے ڈھونڈ دیں؟ یہ بھی افراط و تفرید سے معاشرے کو. اچھا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کا کام صرف اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے. اگر وہ اپنے خاوند کو کہہ دے کہ میں روٹی نہیں بنا سکتی, میرا موڈ نہیں ہے, یہ مسکنسیپشن ہے نا. یہ دیکھیں بنیادی طور پہ میں اصل میں اس فتوے کی طرف آ رہا ہوں. اب ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم دین بھی ان سے لیتے ہیں جو نان اسپیشلائزیشن دین. یعنی میں تو سمجھتا ہوں دین بہت مظلوم فیلڈ ہے. آپ نے کوئی آپ بیمار ہو جائیں گے, آپ ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے, اچھے میکینک کے پاس جائیں. لیکن دین واحد ایسی چیز ہے جو آپ ہر ایک سے لے لیں گے, چاہے کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, مکینک, جس سے چاہے لے لیں. یہ جو آپ نے فتوے معاشرے میں سرکولیٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, یہ بالکل غلط ہے کہ عورت کے میں نے آپ کی روٹی نہیں پکانی تو وہ صحیح کہہ رہی ہے, یا اس کے اوپر روٹی پکانا فرض نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ اس نے, جس بندے نے یہ فتویٰ دیا ہے, میں اس کو نامینیٹ نہیں کرتا, اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. اطاعت معروف کیا ہے؟ بیوی کا, میاں بیوی کا جو ایک گاڑی کے 4 پہیے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے کیسے ٹرانسلیٹ کیا؟ آپ یورپ سے یہ بات تو لاتے ہیں کہ بیوی آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے باضابطہ طور پہ کمائے. کمانا زیادہ مشکل ہے کہ گھر میں روٹی پکانا؟ ایمانداری سے بتائیں. کمانا بہت مشکل ہے. بس پھر یہ آپ خود اس چیز کو جسٹیفائی کریں کہ کمانا عورت گھر سے نکل کے کمائے. وہ معاشرہ ایکسیپٹ کر دیتا کہ یہ دونوں میاں بیوی جی گاڑی کے پہیے ہیں, لیکن ایک میاں پوری لائبلٹی, ذمہ داری, عورت کے کپڑے پہننا, اوڑھنا, ہر چیز اس کو پرووائڈ کرتا ہے, اس کے بدلے میں روٹی نہیں مانگ سکتا. نہیں شام بھائی, یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ ایک مرد کا کھانا بنانے کو تیار نہیں,
اور وہ ہوٹل پہ جا کے تو 10 لوگوں کو کھانا سرو کرنے کو تیار ہے. ہاں یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ اس کو وہ جو اس کا گھر ہے, اس کی جنت ہے, جو اس کی ذمہ داری ہے, دونوں جب آپس میں محبت سے مودت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو بانٹ کے رہیں گے تو بچے اس گھر میں کتنی خوشی اور آسانی کے ساتھ پلیں گے. تو وہاں وہ کام اس کو آپ بغاوت پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ یہاں وہ کام نہ کرے اور یہاں کام کرنا گویا اس کی توہین ہے. اور وہ گلی محلے میں حتیٰ کہ وہ بسوں بھی آ گئے ہیں اس میں کہ یہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں, خاص طور پہ بیوی بناؤ سنگار کرے اپنے شوہر کے لیے. یہ جو مسائل ہیں کہ وہ دوسری عورت کی طرف دیکھتا ہے یا دوسری اسے اٹریکٹ کرتی ہے, سبب کیا ہے؟ جب وہ 1-2 بچے کی ماں ہوتی ہے تو وہ صرف ماں بن کر رہ جاتی ہے اور اپنے آپ پر توجہ نہیں دیتی. وہ اپنے آپ پر, اپنے بناؤ سنگار پر, اپنی خوبصورتی پر بالکل توجہ نہیں دیتی. بلکہ میں اگر کوئی تھوڑا مناسب سے الفاظ کہوں کہ گھر میں وہ ماسی بنی رہتی ہے, اور جب کبھی اس نے تیار ہونا ہے تو اس نے کسی شادی کے کسی دوسرے اپنے نہیں, میں اپنے گھر میں بھی یہ بات کہتا ہوں, میرے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. بڑا ڈرتے ہیں بھابی نال. آپ جب تک یہ نہیں کرتے پھر آپ کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ شوہر گھر میں آئے تو وہ تو بڑا خوش مزاج ہو. بالکل کریں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے, لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں علامہ صاحب بیوی بہن لگنا شروع ہو جاتی ہے, یعنی یہ معاشرے کا بالکل علمی اثر. بہت خوبصورت الفاظ میں آپ لوگوں نے اس موضوع کا احاطہ کیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا, بڑا اچھا لگا آپ دونوں سے گفتگو کر کے.